تو اللہ رب العالمین کا جو بندوں کو رزق عطا کرنا ہوتا ہے، یہ دو طرح کا رزق ہوتا ہے۔ ایک رزق تو عام ہوتا ہے، بالکل عام ہوا کرتا ہے، یعنی اس رزق میں اللہ کے بدکار بندے بھی، نافرمان بندے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرمانبردار بندے بھی شامل ہوتے ہیں، مومن بندے بھی شامل ہوتے ہیں اور کافر بندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ رزق سب کو عطا ہوتا ہے، سب کو دیا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ اس رزق میں چاہے کوئی پہلے آئے اسے بھی ملتا ہے، چاہے کوئی بعد میں آئے اسے بھی ملتا ہے، ہر اعتبار تو اس کو رزق الابدان کہا جاتا ہے، بدن کا رزق جو بدن کو حاصل ہوتا ہے، یہ رزق جو ہے سب کو ملتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آیا وما من دابۃ فی الارض، یہاں زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں مخلوق رہتی ہے، جو بھی اس زمین پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو رزق دیتا ہے، سب کو۔ تو یہ رزق الابدان ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس طرح کا راضی ہے کہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کسی کافر کو یا کسی بدکار شخص کو رزق عطا کرنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے یا اس کو مال اور اولاد بہت زیادہ عطا کر رکھے، مال دے رکھا ہے، اولاد دے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین دے رکھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ اس سے خوش ہو گئے، کیونکہ اللہ کا رزق ایک عام ہے، سب کو ملتا ہے وہ رزق۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا عطا کرتا ہے اس کو بھی جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ دنیا اس کو بھی عطا کرتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ مجھ سے محبت فرماتے اس کو بھی دنیا، جس سے محبت نہیں فرماتے اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے ماضی میں بہت ساری قومیں گزری، بہت ساری امتیں گزری، جماعتیں گزری، انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ وقالوا، انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، وہ اپنے انبیاء سے کہتے تھے، انبیاء کے متبعین سے کہتے تھے، ماننے والوں سے کیا کہتے تھے؟ ہم تو مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال بھی دیکھیے کتنا ہے، ہمارے پاس اولاد بھی دیکھیے کتنا ہے۔ وما نحن بمعذبین، تم انبیاء پر ایمان لا کر یہ سمجھتے ہو کہ تم عذاب سے بچ جاؤ گے، ہم خود بھی عذاب سے بچ جائیں گے۔ وما نحن بمعذبین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اتنا اولاد ملے، اتنا مال و دولت ملے، اور آخرت میں جا کے ہم کو عذاب مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ کہتے تھے۔ تو نبیوں سے حکم کیا گیا کہ تم ان سے یہ کہیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرا رب جسے چاہتا ہے بہت کشادہ رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ جیسا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اپنے سے تو اپنے طور پر بنانے ہیں کہ جس کو زیادہ رزق ملا اللہ خوش ہے اس سے، اور جس کے لیے رزق تنگ ہو گیا اس سے ناخوش ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وما اموالکم، ان سے یہ بھی کہیے کہ وما اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ملنے والا مال اور تمہیں ملنے والی اولاد باللتی تقرکم عندنا زلفا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس آ کر تمہیں مقام میں اونچا کر دیں گے۔ لوگوں کو یہ غرور تھا نا، مال ملا ہوا ہے، دولت کی فراوانی ہے، اولاد بھی ملی ہوئی ہے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب ملنے کے بعد یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے یہاں بھی کیا کریں گے، مقام میں اونچا بنا دیں گے۔ تو اللہ نے اس کا رد کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمیں تمہیں مقام میں اونچا بنا دیں گے ہمارے یہاں۔ ہاں اگر یہ بھی ایمان لے آئے، تم لائے، اور یہ بھی ایمان لائے، تمہاری اولاد بھی ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، تو انہیں ان کا اجر ملے گا، تمہیں تمہارا اجر ملے گا، اور یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک رزق عام ہوتا ہے، یہ قانون، یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ کبھی کبھی بسا اوقات مومن کے ذہن میں بھی وسوسے آ جاتے ہیں، مسلمان کے ذہن میں بھی وسوسے آ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ایک بڑی محنت کر رہا ہے، نماز روزے سے لگا ہوا ہے، عقیدہ توحید پر ہے، اور دیگر چیزیں بھی ہیں، اطاعت اور فرما بردار ہے، لیکن اس کے ذہن میں وسوسے کیا آئیں گے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پریشان کیوں ہوں؟ میرے لیے رزق کے دروازے کیوں بند ہیں؟ میں کیوں اتنا تنگ ہو چکا ہوں؟ میرے ساتھ ہی مصیبت کیوں لگی ہوئی ہے؟
مجھے کیوں نہیں اولاد ملتی؟ ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات. اور کافروں کو دیکھیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو اللہ کے نافرمان ہیں، انہیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے، کسی کو مال بھی بہت ملا ہوا ہے، کسی کو اولاد بہت ساری ملی ہوئی ہے، دولت کی فراوانی ہے، رزق کشادہ ہے. یہ وسوسہ دور کیسے کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رزق الابدان سب کو دیتے ہیں، بدن کا جو رزق ہے، مال، دولت کی فراوانی، یہ سب کچھ سب کو دیتے ہیں. لیکن اللہ ہر چیز جو ہے ہر کسی کو نہیں دیتے، اس کا بھی تذکرہ آئے گا. بہرحال مال و اولاد کا ہو جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت بھی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی بھی، اللہ کے ناراضگی کی بھی علامت نہیں ہے. تو رزق القلوب جو ہوتا ہے ابھی آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا. تو ایک قسم یہ سمجھے کہ یہ رزق الابدان اللہ رب العالمین کچھ رزق ہوتا ہے جو سب کو عطا کرتا ہے.